بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ مفتی محمد تقی احمد عثمانی تحریک پاکستان کے کارکن اور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی کے سب سے چھوٹے فرزند اور موجودہ مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی کے چھوٹے بھائی ہیں۔ آپ کی پیدائش 27 اکتوبر 1943 کو ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے مشہور قصبہ دیوبند میں ہوئی۔ اردو کے مشہور شاعر مولانا ذکی کیفی اور اردو کی مشہور غیر منقوط کتاب ہادی عالم کے مصنف مولانا محمد ولی رازی بھی مفتی محمد تقی عثمانی کے بھائی ہیں۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم مرکز جامعہ مسجد تھانوی جیکب لائن کراچی میں حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب کے قائم کردہ مدرسہ اشرفیہ میں حاصل کی، اور پھر آپ نے اپنے والد بزرگوار کی نگرانی میں دارالعلوم کراچی سے درس نظامی کی تعلیم مکمل کی، جس کے بعد 1961 میں اسی ادارے سے ہی فقہ میں تخصص کیا۔ بعد ازاں جامعہ پنجاب میں عربی ادب میں ماسٹرز اور جامعہ کراچی سے وکالت کا امتحان نمایاں نمبروں سے پاس کیا۔ آپ نے اپنے وقت کے تقریباً تمام جید علماء سے حدیث کی اجازت حاصل کی۔ ان علماء میں خود ان کے والد مفتی محمد شفیع عثمانی کے علاوہ مولانا ادریس کاندلوی، محمد زکریا کاندلوی اور مولانا محمد سرفراز خان صفدر شامل ہیں۔ آپ نے تزکیہ کا سفر مولانا مسیح اللہ خان جلال آبادی اور مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی کی زیر نگرانی طے کیا، جو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے مایہ ناز خلفاء میں شمار ہوتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی دونوں علماء کے خلیفہ ہیں اور چاروں سلاسل تصوف یعنی قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ اور چشتیہ میں اجازت رکھتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں۔ آپ دارالعلوم کراچی میں صحیح بخاری، فقہ اور اسلامی اصول معیشت پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ملکی و غیر ملکی جامعات وقتاً فوقتاً اپنے یہاں آپ کے خطبات کا انتظام کرتی رہتی ہیں۔ آپ چند سالوں سے جامعہ دارالعلوم کراچی میں درس بخاری دے رہے ہیں۔ پہلے آپ ایک فقیہ کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، اور اب دنیا آپ کو ایک محدث کی حیثیت سے بھی جانتی ہے۔ آپ کو اپنے ایک استاذ مفتی خان محمود نے شیخ الاسلام کا لقب عطا کیا۔ جنرل ضیاء الحق نے 1973 اور 1973 کے دستور سنت کے مطابق ڈالنے کے لیے 1973 کے آئین کی روشنی میں ایک مشاورتی اکائی اسلامی نظریاتی کونسل کی بنیاد رکھی۔ مفتی تقی احمد عثمانی اس کونسل کے بانی ارکان میں سے تھے۔ آپ نے قرآن مجید میں بیان کردہ اللہ کی حدود اور ان کی سزاؤں پر عمل درآمد کے لیے حدود آرڈیننس کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے سودی نظام بینکاری کے خاتمے کے لیے بھی کئی سفارشات پیش کی۔ مفتی تقی عثمانی جامعہ کراچی سے وکالت کی سند حاصل کرنے کے بعد طویل عرصے کے لیے پاکستان کے عدالتی نظام سے وابستہ ہو گئے۔ آپ 1980 سے 1982 تک وفاقی شرعی عدالت اور 1982 سے 2002 تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت اپیلیٹ بینچ کے جج رہے۔ آپ شریعت اپیلیٹ بینچ کے مصنف اعظم بھی رہے۔ آپ نے بحیثیت جج کئی اہم فیصلے کیے، جن میں سود کو غیر اسلامی قرار دے کر اس پر پابندی کا فیصلہ سب سے مشہور ہے۔ 2002 میں اس فیصلے کی پاداش میں سابق ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے آپ کو آپ کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ نے ربا یعنی سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ایسی صورت میں جب جدید معاشی نظام کی اساس جدید بینکنگ ہے، جس کا پورا ڈھانچہ سود کی بنیادوں پر کھڑا ہے، مسلمان ملکوں میں اللہ کی نافرمانی کی زد میں آئے بغیر معاشی سرگرمیوں کو جاری رکھنا ایک مستقل مسئلہ تھا، لیکن اب مفتی صاحب کی مجددانہ
کوششوں کی بدولت یہ مستقل طور پر حل ہو چکا ہے۔ مفتی صاحب نے شریعت کی حدود میں رہ کر بینکاری کا ایسا نظام وضع کیا جو عصر حاضر کے تمام معاشی تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ مفتی صاحب کے اس نظام کو اسلامی فقہ اکیڈمی کی منظوری کے بعد ساری دنیا میں نہایت تیزی سے اپنایا جا رہا ہے۔ اس وقت مفتی تقی عثمانی صاحب کے اصولوں پر درجنوں اسلامی بینک کام کر رہے ہیں۔ کینیڈا کے کئی اسلامی بینکوں نے ایک سال نہایت کامیابی سے کام کرتے ہوئے 200% سے زائد منافع کمایا ہے۔ مفتی صاحب خود 8 اسلامی بینکوں کے مشیر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب اسلامی مالیاتی اداروں کے اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ آرگنائزر کے چیئرمین بھی ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام پہلی مرتبہ اس وقت سامنے آیا جب آپ نے شیخ الحدیث حضرت مولانا یوسف بن نوری کی ہدایت پر 1974 کی قادیانی مخالف تحریک میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی اس تحریک میں آپ نے مولانا سمیع الحق کے ساتھ مل کر ایک دستاویز تیار کی جو قادیانیوں کے خلاف پارلیمان میں پیش کی گئی ہے۔ 9/11 کے بعد جب پرویز مشرف کی حکومت پاکستان کو سامراجی مقاصد کے سامنے قربانی کے بکرے کے طور پر پیش کیا گیا تو مفتی صاحب نے اس معاملے پر اپنے کالموں اور بیانوں کے ذریعے کھل کر مخالفت کی۔ آپ نے افغانستان کی اسلامی ریاست پر امریکہ کے حملے کو طاغوتی سامراج کا تیسری دنیا کے ممالک کی خود مختاری پر حملہ قرار دیا۔ حقوق نسواں بل میں ترمیم اور لال مسجد کے معاملے پر بھی کھل کر اظہار کیا اور حکومتی موقف کو جھوٹ اور دغا کا پلندہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر سخت رد عمل کا اظہار کیا اور ٹی وی پر آ کر ان شیطانی فتنوں کی مذمت کی اور عوام کو توہین کے عمل میں ملوث ممالک کا معاشی بائیکاٹ کرنے کا فتویٰ دیا۔ مفتی صاحب نے 18 فروری کے انتخابات کے بعد پرویز مشرف سے استعفے کا مطالبہ بھی کیا۔ گزشتہ 18 برس سے ان کی زیر نگرانی الدونۃ الجامعہ کے نام سے تمام احادیث نبویہ پر مشتمل ایک انسائکلوپیڈیا بھی مرتب کیا جا رہا ہے جس کی 2 جلدیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی کتابوں کے نام: آسان ترجمہ قرآن، توضیح القرآن، مان تشریحات مکمل 3 جلدیں، المدونۃ الجامعہ، آسان نیکیاں، اندلس میں چاند روز، اسلام اور سیاست حاضرہ، اسلام اور جدت پسندی، اکابر دیوبند کیا تھے، تقلید کی شرعی حیثیت، پرنور دین، تراشے، بائبل کیا ہے، جہاں دیدہ، دنیا میرے آگے، حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق، حجت حدیث، حضور نے فرمایا، فرد کی اصلاح، علوم القرآن، ہمارا معاشی نظام، نماز سنت کے مطابق پڑھیں، عدالتی فیصلے، عیسائیت کیا ہے، درس ترمذی اور بائبل سے قرآن تک۔ آپ نے مولانا رحمت اللہ کرانوی کی اظہار الحق کی اردو شرح رقم فرمائی، یہ 3 جلدوں میں طبع ہوئی۔ اس کے علاوہ تکلمہ فتح ملہم، اسلامی بینکاری سے متعلق کتب ترمیم، اسلامی بینکاری کی بنیادیں، اسلامی بینکاری کی تعریف و پس منظر، اسلامی بینکاری پر اعتراضات کے تفصیلی جواب مفتی تقی عثمانی نے اپنے اس کتاب میں دیے۔ مفتی صاحب پر ایک قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے۔ 22 مارچ 2019 بروز جمعہ ان کی گاڑی پر فائرنگ کر کے قاتلانہ حملہ کیا گیا جس سے مفتی صاحب پر مامور سیکورٹی اہلکار شہید ہوا، تاہم مفتی تقی عثمانی صاحب محفوظ رہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے اعزاز: شیخ الاسلام جسٹس مفتی تقی عثمانی مجل علیہ کو اپریل 2019 کو روس میں اعزازی طور پر علمی خلق سے تن کرایا گیا جو روس کا بہت اعلیٰ علمی اعزاز ہے۔ مفتی تقی عثمانی اپنی علمی خدمات کی بدولت دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف اعزازات اور ایوارڈ سے نوازے گئے ہیں۔ حال ہی میں حکومت پاکستان نے انہیں اعلیٰ ترین سول اعزاز دیا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک پھر نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔
رب العزت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی عمر اور عمل میں برکت فرمائے اور آپ کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔